تبيان القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اور الفاتحہ فتح اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا یا کامیابی. الحمد تمام تعریفیں، للہ یہ جو لفظ للہ ہی ہے، اس کی شروع کے اندر جو لام ہے یہ الگ سے ہے، تو یہ جو لام ہے لی، اس کا ترجمہ ہے لیے، کے لیے، اللہ ہی اللہ کے، ربی رب، العالمین تمام جہاں. الحمد تمام تعریفیں، اور یہ جو الف لام شروع کے اندر کسی بھی لفظ کے آ جاتا ہے، یہ کسی بھی لفظ کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیے اللہ ہی اللہ کے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، العالمین تمام جہانوں کا، وہ خاص جہان ہے، انسانوں کے ہیں، جنوں کے ہیں، برزخ ہے، دنیا ہے، عالم آخرت ہے، عالم قبر ہے، سارے جہانوں کا. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، اس کی شروع میں بھی الف لام آ گیا، تو یہ جو صفت ہے یہ خاص کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ کے لیے. الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کل ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کا ترجمہ پڑھا تھا. آج الحمد تمام تعریفیں، لی کے لیے، اللہ ہی اللہ، رب جو کہ رب ہے، العالمین تمام جہان. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا یا بہت زیادہ رحم کرنے والا بات ایک ہی ہے. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کے جو معنی ہیں وہ آغاز کے ہیں، اور اس کے اور بھی نام ہیں. اسے فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح الرقیہ دم بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے وہ ایک شخص کو جس کو بچھو نے ڈسا تھا اسے دم کیا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے، اس کے پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے اس شخص کو شفا عطا فرما دی تھی. اور اسی طرح اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز سے مراد وہ سورۃ الفاتحہ تھی، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. اور الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثنا یا اسنا علی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، میری تعریف، میری بزرگی بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ تو اس کے بعد جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، میری طاقت اور میری قدرت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رہنے والی ذات کا اس نے ذات بیان کی ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، تو اس لیے اسے الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا جو نصف حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور اسی طرح عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور جو آدھا حصہ ہے وہ دعا اور مناجات ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے، اور اس کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ ہم اس سے ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز کے اندر۔ اب وہ نماز سری ہو یعنی خاموشی سے پڑھنے والی ہو، جہری ہو، اونچی آواز سے پڑھنے والی ہو، فرض ہو یا نفل ہو، وہ کس طرح کی بھی نماز ہے نا، اس کے اندر اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ جس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کیے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قرات کیے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کچھ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، سوائے ام القرآن کے تم اور کچھ نہ کرو، یعنی سورۃ فاتحہ کے علاوہ تم کوئی چیز نہ پڑھو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جو شخص، صرف ایک شخص، کوئی بھی شخص ہو، وہ جو شخص یہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب رہی بات کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنو۔ قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کا اللہ تبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ جس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال ہوا تھا نا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس شخص نے نماز پڑھی اس نے اس میں ام القرآن سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، فرمانے لگے 3 مرتبہ یہ دہرا کر وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھی نہ جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، تو اپنے نفس کے اندر پڑھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر وقفے بھی سکتہ بھی ہے نماز کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سکتہ ہے، اسی طرح قرات کے آخر میں سکتہ ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ امام سے پہلے تو پڑھ نہیں سکتے کہ امام نے ابھی سورۃ الفاتحہ شروع بھی نہیں کی اور ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ امام سے آگے گزرنا حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کسی بھی سکتے میں پڑھی جا سکتی ہے، یا تو سورۃ الفاتحہ کے بعد یا پھر قرات کے بالکل آخر میں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا فتویٰ بھی ہے، اور دیگر ائمہ جو ہیں محدثین ان کی یہ رائے بھی ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد وقفہ جو سکتہ ہے اسے بڑھا دیا جائے، انسان اتنا بڑھا دے کہ کوئی شخص کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کی رہتی ہے، تو وہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لے۔ ویسے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ امام سورۃ فاتحہ کی ایک آیت پڑھتا ہے اور وہ اس میں رکتا ہے، تو پیچھے والا شخص جو ہے وہ اس آیت کو پڑھ لے، اگلی آیت پڑھتا ہے پھر اس میں ٹھہرتا ہے تو پھر اس میں پڑھ لے، اگلی آیت پڑھتا ہے پھر اس میں ٹھہرتا ہے۔ تو آج کل اس طرح عموماً نہیں ہوتا، اس لیے
میں بھی کوشش کیا کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اتنا سکتہ ہو جائے، اتنا وقفہ ہو جائے کہ پیچھے موجود جو مقتدی ہیں وہ تمام کے تمام سورۃ فاتحہ کو آسانی پڑھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور ان کے لیے بھی دشواری ہو اور پھر میرے لیے بھی دشواری ہو۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے۔ تو مکی صورت وہ صورتیں ہیں جو کہ 13 نبوت یعنی ہجرت سے پہلے وہ مکہ کے اندر یا اور اس کے گرد و نواح کے اندر یا کہیں بھی وہ نازل ہوئی ہو، وہ صورت مکی کہلاتی ہے۔ اور جو صورتیں مدنی ہیں وہ مدینہ کے اندر اس کے گرد و نواح، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے اندر موجودگی کے دوران بھی اتری ہو، پھر بھی وہ صورت مدنی ہی کہلائیں گی، کیونکہ وہ دور جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مدنی دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر رہنے والا وہ دور ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو الف لام ہے اسے لغت کے اندر استغراق کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی تمام تعریفیں جو ہیں اس کا جو اصل مستحق ہے، جو اصل حقدار ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ للہ، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو للہ کے اندر جو لام ہے اسے اختصاص کا کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو خاص اسی کے لیے کر دیتا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کا یہ جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ کسی اور کے لیے بلانا جائز نہیں ہے، یہ صرف اسی کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، جس کے جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا اور الحمدللہ کو افضل الدعاء کہا، اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو الحمدللہ لفظ ہے نا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جگہ جگہ پر پسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمد عليها او يشرب شربة فيحمد عليها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی چیز پیتا ہے تو بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ شکر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد ہمیشہ انسان کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو رب العالمین، رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، مہیا کرنا اور اس کی تکمیل تک پہنچانا۔ تو یہ رب، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا توحید اسماء و صفات میں بیان کروں گا، اور اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ یہ رب جو ہے رب کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ رب جو ہے یہ تمام جہانوں کو پالنے والا، رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا، وہ عالم انس ہو، عالم جن ہو یا عالم ارواح ہو، کسی بھی طرح کا جہان ہو، وہ ہر جہان کا رب ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہ جو دو صفات ہیں، اس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ جو رحمان ہے وہ رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اس کے اندر۔ رحمان جو ہے وہ رحیم کی نسبت اس کے اندر یہ جو صفت رحمت ہے اس کا مبالغہ زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ رحمان الدنیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رحمان الدنیا، وہ دنیا کے اندر رحم کرنے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ کتنا مہربان ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، دشمن کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے، ہر طرح کے انسان کو دے رہا ہے۔ لیکن رحیم وہ صرف آخرت میں ہوگا، اور یہ جو رحیم صفت ہے یہ اس دن صرف اس کے مومن بندوں کے لیے ہوگی۔ یہ رحیم صفت اس دن اس کے صرف مومن بندوں کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔